شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، اگر نظر کی کمزوری اور قبض کا مسئلہ ہے تو دہی کا استعمال کریں۔ اگر پیشاب جل کر اور پیلا آ رہا ہے تو بھنڈی کی سبزی زیادہ کھائیں۔ بڑے گوشت اور آلو کے زیادہ استعمال سے قبض کی بیماری میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہرا دھنیا چھالوں پر لگائیں، ایک دن میں ہی چھالیں ختم ہو جائیں گی۔ جو لوگ بے تحاشا کھاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیسے خرچ کر کے بیماریاں خریدتے ہیں۔ پاؤں کی انگلیوں پر تیل سے مساج کرنے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ موسمی اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے اگر ہفتے میں ایک دن بھی آڑو استعمال کر لیا جائے تو جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ نہارمو املی کا شربت پینے سے 2 مہینوں میں موٹاپا ختم ہو جاتا ہے۔ ذہنی تھکن دور کرنا چاہتے ہیں تو گوشت کی بجائے زیادہ سلاد کھانا شروع کر دیں، ذہنی سکون ملے گا۔ جو لوگ کدو زیادہ کھاتے ہیں وہ پرسکون نیند سوتے ہیں۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ میتھی کی سبزی بنا کر کھانے سے کمر درد دور ہو جاتا ہے۔ سوتے کپڑے پر نمک چھڑک کر غیر ضروری بالوں پر رگڑنے سے بال ختم ہو جاتے ہیں۔ جلیبی پٹھوں کے کھچاؤ کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ اگر جسم پر دانے نکل آئے تو کریلے کا رس لگائیں، دانے ختم ہو جائیں گے۔ اپنا وزن بڑھانے اور جسمانی کمزوری دور کرنے کے لیے روزانہ دودھ کا ملک شیک پی لیا کریں۔ خود کو ہمیشہ جوان اور طاقتور رکھنے کے لیے بکرے کا گوشت کھائیں۔ آڑو کھانے سے چند دن میں پیٹ کی چربی کم ہو جاتی ہے۔ اگر ہمیشہ دبلا پتلے اور سمارٹ رہنا چاہتے ہیں تو سلاد کھانے کی عادت ڈالیں۔ صبح اٹھ کر انگلیوں سے آنکھوں کا مساج کرنے سے طبیعت فریش ہو جاتی ہے۔ ناظرین، پلٹ کر جواب دینا بعض اوقات غلط ہوتا ہے، لیکن اگر چپ رہو گے تو لوگ بولنے کی بھی تمیز بھول جاتے ہیں۔ اچھے دوست کے ساتھ دھوکہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ ہیرے کو پھینک کر زمین سے پتھر اٹھا لینا۔ کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر سر سے جوئیں ختم کرنی ہے تو نمکین پانی لگائیں۔ خشخاش کا تیل کن پٹی پہ لگانے سے جلد نیند آتی ہے اور پاؤں کا مساج کرنے سے نیند نہ آنے کی شکایت بھی دور ہو جاتی ہے۔ نہارمو دودھ کے ساتھ سیب کھائیں۔ سیب اور گاجر کا مربع سندر کے شربت کے ساتھ کھانے سے دل کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ اگر گلے میں مچھلی کا کانٹا پھنس جائے تو لیموں کا رس پینے سے وہ نرم ہو کر نیچے چلا جائے گا۔ ہر رات سرسوں کے تیل کے چند قطرے آنکھوں پر لگانے سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی اور آنکھوں کی بیماری بھی نہیں ہوگی۔ زیادہ دیر تک پیشاب روکے رکھنے سے پتھری بن سکتی ہے اور مثانے کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ اگر گندے کپڑوں میں شرم آتی ہے تو گندی سوچ رکھنے میں بھی شرم آنی چاہیے۔ چبانے والے پھل کھانے سے نہ صرف منہ کی ورزش ہوتی ہے بلکہ دانت بھی صاف رہتے ہیں۔ جسم میں خشکی کی صورت میں روزانہ صبح ناف میں زیتون، بادام یا سرسوں کا تیل لگائیں۔ نہارمو ہریر کا مربع کھانے سے معدے اور آنتوں کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ دودھ میں شہد ملا کر پینے سے حافظہ تیز ہو جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کے مریضوں کو گھٹنوں میں درد اور اٹھنے بیٹھنے میں دشواری ہو سکتی ہے۔ اگر پنڈلیوں میں اکثر درد رہتا ہے تو یہ فالج کی علامت ہو سکتی ہے۔ دار چینی نہ صرف بلڈ پریشر کو نارمل رکھتی ہے بلکہ معدے میں نقصان دہ بیکٹیریا کی افزائش کو بھی روکتی ہے۔ اگر کسی کو ہیضہ ہو جائے تو لیموں اور پیاز کا رس ملا کر پینے سے فائدہ ہوگا۔ انار کا جوس پینے سے پیٹ کی زائد چربی کم ہو جاتی ہے اور یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی مفید ہے۔ کالی مرچ کے چند دانے پانی کے ساتھ کھانے سے پیٹ اور ٹانگوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ نظر بد سے بچنے کے لیے سورۃ یوسف کی تلاوت کیا کریں۔ جس شخص کے کان میں درد ہو وہ زیادہ سے زیادہ یخنی استعمال کرے۔ روزانہ انگور کھانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی عورت کے پیٹ پر کالے داغ ہوں تو وہ کھیرے کو مسل کر لگائیں۔ دہی کے استعمال سے معدہ مضبوط ہوتا ہے اور دل بھی طاقتور بنتا ہے۔ ناظرین،
خشک انار کھانے سے بھوک میں اضافہ ہوتا ہے۔ جن عورتوں کے ہونٹوں پر تل ہوتا ہے وہ پرکشش ہوتی ہیں، اور جن کے بائیں گال پر تل ہو وہ ذہین سمجھی جاتی ہیں۔ اگر کوئی پوچھے کہ زندگی کیا ہے تو ہتھیلی پر ذرا سی خاک رکھ کر پھونک مارو اور کہہ دو بس یہی زندگی ہے۔ گاجر کا رس پینے سے کبھی خون کی بوتل لگوانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ گھریلو چنٹیاں ختم کرنے کے لیے گرے ہوئے انڈے کو ڈبل روٹی سے صاف کریں اور گھر کے دروازے کے کونوں میں ڈال دیں۔ اگر ہمیشہ صحت مند نظر آنا چاہتے ہیں تو روزانہ کھانے کے بعد ایک کھجور کھائیں۔ بیٹھ کر نہانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ روزانہ ایک کھیرے کا استعمال کرنے سے ورزش کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہرا دھنیا کھانے سے جسم میں چربی نہیں بنتی۔ کیلا کھانے سے شہوت میں بے حد اضافہ ہوتا ہے۔ خارش ختم کرنی ہے تو زیتون کا تیل کھائیں۔ اگر خارش زیادہ ہو تو کچا سیب کھائیں۔ ناظرین، منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے دن میں 3 بار سونف چبائیں۔ ناظرین، گائے کا دودھ پینے سے دماغی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ شام کو چاول کھانے سے جسم کی چربی بڑھتی ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ دیر تلولا کرنے سے بہت ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اور دن بھر دماغ تر و تازہ رہتا ہے۔ اگر سفید کبوتر گھر کی چھت پر بیٹھ جائے تو سمجھ لے کہ جلد ہی دولت ملنے والی ہے۔ رات کو دائیں کروٹ سونے سے کینسر جیسی خطرناک بیماریوں سے بچاؤ ممکن ہے۔ ہر ہفتے شرمگاہ کے بال صاف کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ کچا انڈا کھانے سے کفتے باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ آلو بخارے کے چھلکے ابال کر پینے سے خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ کم عمر میں شادی کرنے سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ جو لوگ کھانے پینے میں احتیاط نہیں کرتے وہ جلد ہی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ باوضو رہنے سے رزق اور دولت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ خرگوش کا گوشت کھانے سے فالج جیسی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ کھانے سے پہلے ایک سیب بغیر چھلکے کے کھانے سے کبھی قبض نہیں ہوتی۔ دل کے مریضوں کو ٹھنڈا پانی ہرگز نہ دیں، اس سے دل کی نسیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ رنگ گورا کرنے کے لیے دہی میں بادام ڈال کر کھائیں، چہرے اور جسم کی رنگت نکھر جائے گی۔ بچوں کو کھٹی چیزیں ہرگز نہ کھلائیں، اس سے بچوں کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے اور وہ جلد بالغ ہو جاتے ہیں۔ اگر پیٹ میں گیس یا افارہ ہو تو 1 چٹکی ہلدی اور 1 چٹکی نمک استعمال کریں۔ ناظرین، روزہ رکھنے والے انسان کا دماغ بہت تیزی سے کام کرتا ہے۔ رات کو کھانے کے بعد کچھ دیر چہل قدمی کو معمول بنا لیں۔ کھیرے کے استعمال سے دل کی دھڑکن کو نارمل رکھتا ہے۔ انگور کھانے سے جسم سے ہر طرح کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو معدے کا مسئلہ ہے یا معدہ کمزور ہے تو وہ صبح ناشتے میں 1 پاؤ دہی کھائیں۔ معدہ مضبوط ہوگا اور غذا جلدی ہضم ہو جائے گی۔ موت کے بعد انسان 5 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ روح جسے ملک الموت لے جاتا ہے، مال جسے وارث لے جاتے ہیں، گوشت جسے کیڑے کھا جاتے ہیں، ہڈیاں جسے مٹی کھا جاتی ہیں، نیکیاں جو قرض خواہ لے جاتے ہیں، باقی صرف ایمان رہ جاتا ہے جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ہاتھ اور پاؤں کی خوبصورتی کے لیے دودھ کی بلائی میں سرکہ ملا کر لگائیں۔ دہی میں چھوٹی الائچی ڈال کر کھانے سے پیٹ میں گیس نہیں بنتی۔ آلو بخارا دل کی بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ نہار منہ اجوا کھجور دودھ کے ساتھ کھانے سے دل کی بیماری میں آرام ملے گا۔ بکری کا دودھ پینے سے بال لمبے ہو جاتے ہیں۔ بیر کھانے سے خون صاف ہو جاتا ہے اور چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ ناظرین، گڑ والی چائے پینے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے اور یہ نقصان دہ نہیں ہوتی۔ شوگر کے مریض بھی گڑ والی چائے پی سکتے ہیں۔ شہد کو زبان کے نیچے رکھنے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر سالن میں 2 چٹکی سونف ڈال دی جائے تو کھانے میں خوشبو آ جاتی ہے، لیکن بعض لوگوں کو سونف بالکل پسند نہیں۔
मेहंदी को नीम गर्म पानी में घोलें, फिर इसमें थोड़ा सा दही, एक अंडे की जर्दी, 3 से 4 पीसी हुई लौंग और थोड़ी सी पीसी हुई कलवंजी डालकर बालों में 1 घंटे तक लगा रहने दें, फिर बाल धो लें। इससे ना सिर्फ बाल काले होंगे बल्कि हमेशा काले रहेंगे और गिरना भी बंद हो जाएंगे। मैदे के मरीजों को हमेशा गोश्त, खट्टी चीजें और मिठाई से परहेज करना चाहिए। चेहरे और हाथ गोरा करना चाहते हैं तो दूध में हल्दी मिलाकर चेहरे और हाथों पर लगाएं। गुस्सा बाजुकात इंतहाई काबिले इंसान को भी बेवकूफ़ बना देता है। अगर हाथों की जिल्द सख्त हो जाए तो सोने से पहले नींबू का रस लगाएं। नाज़रीन, पीतल के गिलास में पानी पीने से पेट की चर्बी कम होती है। अगर सांस लेने में दुश्वारी हो तो अदरक वाली चाय पीने से फायदा होगा। गर्दन पर तेल की मालिश करने से सुस्ती खत्म हो जाती है। मीठी चीजें कम खाएं ताकि बुढ़ापा देर से आए। दूध की मलाई में चीनी मिलाकर खाने से दिमागी कमजोरी दूर हो जाती है। किसी को पानी पिलाने से दिल की मुरादें पूरी होती हैं और पानी पिलाना बेहतरीन सदका है। आसमान का चांद सिर्फ दुनिया को रोशन करता है, लेकिन मदीने का चांद पूरी कायनात को रोशनी देता है। नाजरीन, अगर कोई जहरीला कीड़ा काट ले और दर्द हो तो नींबू का रस लगा दे, शफा नसीब होगी। अगर हाथ या जिस्म का कोई हिस्सा जल जाए तो कच्चा आलू पीसकर लगाने से चंद मिनट में आराम महसूस होगा। चंबेली के पत्ते उबालकर हर सुबह इस पानी से कुल्ली करें तो इससे दांतों पर पड़े पीले निशानात खत्म हो जाएंगे और दांत चमकदार हो जाएंगे। रोजाना सेब खाने को मामूल बनाएं और रात को कम से कम 1 सेब जरूर खाएं। इससे बार बार और ज्यादा पेशाब आने का मसला खत्म हो जाएगा। जब लालच के बाजार आम हो जाते हैं तो रिश्तों के शहर वीरान हो जाते हैं, चाहे वो रिश्ते खूनी हो या दोस्ती के। कच्चा केला दूध में मिलाकर खाने से कभी मर्दाना कमजोरी नहीं होगी। सरसों के तेल से मालिश करने से भी बुनाई तेज हो जाती है। चेहरे पर सुंबल के पत्तों का रस लगाने से दाने नहीं निकलते। दोपहर को खाने में प्याज बतौर सलाद इस्तेमाल करने से सेहत बेहतर रहती है। गुस्सा खाने से जिस्म गर्म और पीने से ठंडा होता है। सुन्नत नबवी के मुताबिक पानी पीने के बेशुमार फायदे हैं। दिमाग कमजोर नहीं होगा और गुर्दे खराब नहीं होंगे। घुटने तंदुरुस्त रहेंगे, दिल, पट्टे और रीढ़ की हड्डी मजबूत रहेगी। नाजरीन, अगर दिल की बीमारी से बचना चाहते हैं तो अजवाइन और खजूर को गुठली समेत पीसकर खा लिया करें। पूरी जिंदगी दिल की बीमारी नहीं होगी। अगर ज़्यादा खांसी आ रही है तो खुश्क मेवाजात खाएं, फ़ायदा होगा। हफ्ते में कम से कम 1 बार मसूर की दाल ज़रूर खाएं, बुखार नहीं होगा। सर दर्द की शिकायत में दूध कम इस्तेमाल करें। रोज़ाना भुने हुए चने खाने से मैदा साफ रहता है। ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें खाने से गले में इन्फेक्शन हो सकता है। तली हुई चीज़ें कब्ज़ का सबब बन सकती हैं। नाज़रीन, अगर वजन कम करना है तो आधा चम्मच पीसी हुई कलवंजी पानी में उबालकर सुबह शाम पी लें। वजन जल्द ही कम हो जाएगा। लकड़ी की बनी हुई अशिया की सफाई के लिए नमकीन पानी इस्तेमाल करें। वजन कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खाएं। नींबू, खीरा और बंद गोभी के पत्ते। अगर सर की खुश्की खत्म ना हो रही हो तो चुकंदर के पत्ते उबालकर इस पानी से सर को धो लें। इससे जवानी भी बरकरार रहेगी और जिस्म में ताकत भी आएगी। नींबू के छिलके पीसकर इसमें जैतून का तेल मिक्स करें और सर की अच्छी तरह से मालिश करें। आधे सर का दर्द खत्म हो जाएगा। आलू बुखारा ऐसा फल है जो बुढ़ापे में भी जिस्म को ताकत देता है। अदरक के रस में शहद मिलाकर चाटने से गला बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगर शहद की मक्खी काट ले तो सिरके में नमक मिलाकर मुतासरा जगह पर लगाएं और डंग निकाल दे तो सूजन और दर्द कम हो जाएगा। अगर जिस्म पर दाने निकल आए तो कड़वे करेले का रस इस्तेमाल करें। नाजरीन, अगर आप दूध में चंद कतरे नींबू का रस मिलाकर रात को अपने चेहरे पर लगा लें और सुबह मुंह धो लें तो आपकी जिल्द चमकदार नजर आएगी। अगर इंसान अपने नाखूनों पर रोजाना सोते वक्त चंद कतरे तेल के लगा ले तो वो तमाम बीमारियों से महफूज रहेगा।
اگر آپ کا کوئی عزیز ناراض ہے تو 318 مرتبہ یا سلامو پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر دم کریں اور اسے کھلا دیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ سرسوں کے بیج پیس کر رکھیں، 10 منٹ کے لیے پانی میں گھول کر چہرے پہ لیپ کریں اور پھر منہ دھو لیں تو اس سے جلد نرم اور چمکدار ہو جائے گی۔ مال و دولت کی حفاظت کے لیے یا کاروبار میں ترقی کے لیے یا عمومی فائدے کے لیے 313 مرتبہ یا اللہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے، انشاءاللہ رزق میں برکت ہوگی۔ مشکل ترین کاموں میں سے آسانی پیدا کرنے کے لیے یا متینوں کا کثرت سے ورد کریں تو تمام کام آسان ہو جائیں گے۔ ناظرین، انجیر کا روزانہ کم سے کم 10 عدد استعمال دبلی پتلے افراد کے لیے فائدہ مند ہے، اس سے وہ صحت مند ہو سکتے ہیں۔ انڈے کی زردی اور تل کو پیس کر مکس کریں اور اسے پھوڑے یا پھنسیوں پر لگائیں، دونوں ہی ختم ہو جائیں گی۔ سرکہ اور عرق گلاب کو مکس کر کے پانی میں ڈالیں اور پٹیوں کو اس میں بھگو کر سر پہ رکھیں تو بخار کی شدت کم ہو جائے گی۔ خون کی روانی کو بہتر بنانے کے لیے شکنجی کا استعمال ضروری کریں۔ روزانہ 1 آلو کھانے سے دبلے پتلے افراد کی صحت اچھی ہو جاتی ہے، کیونکہ آلو میں ہر قسم کی غذائیت ہوتی ہے اور جو جسم کو طاقت دیتا ہے۔ دماغی کمزوری دور کرنے کے لیے 2.5 تولہ مکھن، 5 تولہ بلائی، چینی اور کلونجی کے 5 قطرے ملا کر پی لیں، دماغی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ آلو یورک ایسڈ کو خارج کرنے میں مددگار ہیں۔ اگر جسم جل جائے تو ہرا دھنیا پیس کر متاثرہ جگہ پر لگائیں تو چھالے نہیں بنے، جلن بھی ختم ہو جائے گی۔ کچے آلو کا رس جلد کے داغ دھبوں اور جھریوں کو ختم کرنے میں مددگار ہے۔ آلو کو درمیان سے کاٹ کر چہرے پہ رگڑنے سے جلد صاف اور نکھری نظر آئے گی۔ ناظرین، جوڑوں اور پٹھوں کے درد کے لیے آلو کا رس لے کر اسے گرم کریں۔ جب آدھا رہ جائے تو اس میں گلیسرین شامل کریں اور جہاں درد ہو وہاں پر ٹکور کریں۔ آنکھوں میں ورم ہونے کی صورت میں آلو کے چھلکے اوپر رکھیں۔ کچے آم کو آگ پر بھون کر اس کا رس نکال کر اس میں گڑ کا شربت ملا کر مریض کو پلائیں تو ہر قسم کی بیماری دور ہو جائے گی۔ اگر جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو پتلا سا آلو کاٹ کر متاثرہ جگہ پر رکھیں تو زخم جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ جس کپڑے پر زنگ لگ جائے اس پر آلو رگڑیں تو زنگ اتر جائے گا۔ جہاں پیاز رکھی جائے وہاں چھپکلیاں اور سانپ نہیں آتے۔ اگر داڑھی اور سر کے بال جڑ رہے ہیں تو 8 چمچ زیتون کے تیل میں 1 چمچ اصلی شہد اور باریک پیسی ہوئی دار چینی ملا کے لگائیں۔ آلو ابالنے کے بعد اس کے بچے ہوئے پانی سے چاندی کے برتن صاف کیے جا سکتے ہیں۔ موٹاپا کم کرنے کے لیے زیادہ پانی پئیں، تربوز کھائیں اور کم چکنائی والا دودھ استعمال کریں۔ ناظرین، شوگر کے لیے نسخہ: 100 بادام، 100 کالی مرچیں، 100 سبز الائچی چھلکے سمیت اور 100 نیم کے پتے دھو کر خشک کریں، پھر انہیں پیس کر 1 پاؤ کالے چنے بھنے ہوئے پاؤڈر میں شامل کریں۔ دن میں کسی بھی وقت آدھا چمچ استعمال کریں تو انشاءاللہ شوگر ختم ہو جائے گی۔ ادرک کا پانی پینے سے جسم میں چربی نہیں بڑھتی اور موٹاپا بھی دور ہو جاتا ہے۔ اگر گردن کی صفائی چاہتے ہو تو 1 لیموں کے چھلکے کو آدھے کپ پانی میں ابال کر ٹھنڈا کریں، پھر اسے بیسن اور ہلدی ملا کر 10 منٹ تک گردن کا مساج کریں تو اس سے گردن چمکدار اور صاف ہو جائے گی۔ دماغی کمزوری کے لیے 7 بادام اور 7 کشمش رات کو پانی میں بھگو کر رکھیں اور صبح نہار منہ کھا لیں۔ نزلہ زکام کی صورت میں بھی بادام اور کشمش کا استعمال مفید ہے۔ اگر مسلسل بال گر رہے ہیں تو ادرک کا پانی لیں، اس میں نیم گرم سرسوں کا تیل ہم وزن ملا کر تیار کریں اور جڑوں میں مالش کریں تو انشاءاللہ بال گرنا بند ہو جائیں گی۔ ناظرین، سنترے کے چھلکے سکھا کر پیس لیں، پانی میں بھگو کر روز چہرے پہ لگائیں، چہرہ صاف رہے گا۔ گلاب کا عرق، لیموں کا عرق اور گلیسرین ملا کر رکھ لیں اور وقفے وقفے سے استعمال کریں تو اس سے جلد صحت مند ہو جائے گی۔ ناظرین، 1 انڈا، 1 چمچ شہد اور 2 چمچ بادام کا تیل ملا کر چہرے پہ لگائیں اور خشک ہونے پر چہرہ نیم گرم پانی سے دھو لیں، چہرے کی چمک دمک نکھر آئے گی۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے دور کرنے کے لیے وٹامن ای کا تیل لگائیں۔ 1 کیلا، 1 پاؤ پپیتا اور 1 امرود کی چاٹ بنا کر روزانہ کھائیں۔
नींबू के अर्क में रोगन चमेली के चंद कतरे मिलाकर रात को सोने से पहले आंखों के गिर्द लगाएं, फायदा होगा। आलू को कद्दूकस करके मलमल के कपड़े में बांधकर चंद मिनट आंखों पे रखें तो हल्के खत्म हो जाएंगी। माल्टे का ताज़ा रस मलमल के कपड़े पर लगाकर आंखों पर रखने से आंखें चमकदार और हल्के खत्म हो जाती हैं। नाजरीन, कान में दर्द होने पर अदरक के पानी के चंद कतरे डालने से आराम मिलता है। ज्यादा विटामिन डी और आयरन वाली ग़िज़ाएं खाने से चर्बी कम होती है। पेट की चर्बी कम करने के लिए जूसदार ग़िज़ाएं खाएं। चाय की जगह कॉफ़ी पिएं और सेहतमंद नाश्ता करें। बदन पर स्याह धब्बों के लिए प्याज का रस लगाने से फ़ायदा होगा। दूध पिलाने वाली माओं के लिए टमाटर खाना फ़ायदेमंद है। इससे खून साफ होता है और बच्चे की सेहत अच्छी होती है। प्याज का रस बालों पे लगाने से वक़्त से पहले सफ़ेद बाल होने वाले बाल भी स्याह हो जाते हैं। टमाटर का जूस हमल के दौरान फ़ायदेमंद है। ये मैदे को दुरुस्त रखता है और मतली से निजात देता है। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।